کہ طہارت کس کو کہتے ہیں اور ستر عورت کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سوال بہت بہترین ہے کہ طہارت کسے کہتے ہیں اور ستر عورت کسے کہتے ہیں۔ اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہماری قوم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ستر عورت کسے کہتے ہیں اور طہارت کسے کہتے ہیں، اور جاننا چاہیے ہر ایک مسلمان صاحب ایمان انسان کو کہ طہارت کیا ہوتی ہے اور ستر عورت کیا ہوتی ہے۔ ستر عورت اور طہارت کا پتہ نہیں ہوگا تو انسان پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ طہارت کا معنی آتا ہے پاکی۔ پاکی انسان کا پاک ہونا، انسان کا جسم کا پاک ہونا، انسان کے لباس کا پاک ہونا۔ اب نماز کے لیے جا رہے ہیں نہیں تو جس کپڑے پر نماز پڑھ رہا ہے اس کپڑے کا بھی پاک ہونا، اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا یہ شرط ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ طہارت کا مطلب ہے کہ انسان کا جسم پاک ہو، انسان جن کپڑوں میں ملبوس ہے وہ کپڑے پاک ہوں، انسان جس کپڑے پر نماز پڑھ رہا ہے وہ کپڑا پاک ہو، انسان جس زمین پر نماز ادا کر رہا ہے وہ زمین پاک ہو۔ طہارت کا معاملہ یہ ہے۔ ستر عورت کا معاملہ یہ ہے کہ ستر عورت یعنی وہ بدن کے جس کا چھپانا فرض ہے۔ ستر عورت وہ بدن کہ جس کا چھپانا فرض ہے، ضروری ہے کہ اگر وہ ستر کھل جائے، کھلا ہوا رہے اور نماز ہم ادا کریں تو نماز نہیں ہو سکتی۔ اب مرد کے لیے ستر عورت کیا ہے اور عورت کے لیے ستر عورت کیا ہے؟ مرد کا ستر عورت ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک بدن کا چھپانا یہ شرط ہے، فرض ہے، چاہے حالت نماز میں ہو یا بغیر حالت نماز ہو، یعنی نماز کے باہر بھی اتنے جسم کا چھپانا تو لازم اور ضروری ہے، اگر نہیں چھپائے گا تو گناہ گار رہے گا۔ اور عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت کا سوائے ہتھیلی اور پیر کے تلوے کے علاوہ پورے جسم کا چھپانا یہ شرط ہے۔ جیسے کہ عورتیں نماز ادا کرتی ہیں، عورتیں نماز ادا کرتی ہیں، اتنا باریک دوپٹہ سر پر اوڑھتی ہیں کہ جس دوپٹے کے اندر بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، تو اب اس دوپٹے کو اوڑھ کر کے نماز ادا کرے گی وہ تو نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ بال بھی تو ستر عورت میں ان کا چھپانا بھی شرط ہے۔ واللہ عالم۔